ایمان اتنا عظیم دولت ہے. آیا قرآن حکیم نے جس آیات کو میں نے تلاوت کی ایمان کا ذکر کیا ہے, ایمان اتنا عظیم دولت ہے کہ آپ کتنے گناہگار رہیں گے, دنیا میں نیک عمل نہیں کر سکے, نماز نہیں, تلاوت نہیں, ذکر و اذکار نہیں, خیر و خیرات نہیں, پڑوسی کی خدمت نہیں, نیک عمل نہیں کر سکے, دنیا سے رخصت ہو گئے, لیکن ایمان لے کر کے چلے گئے. اللہ ہر مسلمان کو ایمان پر خاتمہ نصیب فرمائے. تم سے کمانے تو کہو ایمان لے کر کے چلے گئے. تو علماء نے لکھا ہے کہ اس انسان کو تو اپنے گناہوں کو سزا بھگتنا ہی پڑے گا, جہنم میں جانا ہی پڑے گا, اپنے گناہوں کا اس کو تو جواب دینا ہی پڑے گا, لیکن اس ایمان کے بدولت ایک نہیں کہ جن کیا ہوگا, جنت میں ضرور پہنچے جائے. تو حضور علی نے کچھ بھی نہیں دیا ہے, لیکن صحیح عقیدت, صحیح ایمان کی طرف تو آپ کی رہنمائی کی ہے. آج جو ہمارے اس علاقہ سنت سے صلاۃ و سلام سے فجر کی نماز کے بعد جو صلاۃ و سلام کی آوازیں آ رہی ہے, مدرسے ہمارے میں جس جو امام اہل سنت کے عقیدے کا تعلیم و ترویج کر رہے ہیں, یہ اگر جائزہ لیں گے تو یہ کس کی خدمت ہے؟ یہ حضور علی کی خدمت ہے. اور پوری ہندوستان کا جائزہ, ہم تو پورے گھومتے ہیں رہتے ہیں, راجستان ہو, مہاراشٹر ہو, گجرات ہو, جہاں بھی سنت چمک رہی ہے, یہاں کے علماء کی وجہ سے چمک و دمک رہی ہے. اور یہاں کے علماء کہاں کی پیدائش ہے؟ انہی مدرسوں کے ہیں. تو معلوم ہوا کہ حضور علی کے احسان صرف اس علاقے پر نہیں بلکہ پوری ہندوستان پر حضور علی کا احسان. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ہمارے یہاں کے لوگ حضور علی کی عقیدت و محبت میں اظہار کرتے ہیں. اللہ جل شانہ ان لوگوں کی اس محبت کو, اس عقیدت کو قبول فرمائے. وہ عبد الرحمن جامی نے ایک واقعہ لکھا ہے کہ ایک بادشاہ تھا, بڑا خوش مزاج تھا, اس کے دربار میں علماء بھی رہتے تھے, حفاظ بھی رہتے تھے, قراء بھی رہتے تھے, اور جب چاہتے تھے کبھی علماء کی محفل کو سجاتے تھے, کبھی حفاظ کی محفل کو سجاتے تھے. اور اس کے دربار میں ایک بہروپہ بھی رہتا تھا. بہروپہ کو تو جانتے ہو نا, بادشاہ اس کو رکھتے ہیں, اس کو مزاج کو خوش رکھنے کے لیے وہ مختلف طریقے سے اپنے صورت بناتا ہے تاکہ بادشاہ کا مزاج خوش رہے, خرم رہے, اس کو کوئی ٹینشن نہ رہے. تو اس کے بادشاہ کے دربار میں یہی بھی رہتا تھا, بہروپہ بھی رہتا تھا. اور بہروپہ جب بھی اپنے صورت بدل کر کے آتا تھا بادشاہ کے دربار میں, تو بادشاہ اس کو پہچان لیتا تھا. تو کچھ دنوں کے بعد وہ بہروپہ بہت پریشان ہوا کہ جب بھی ہم بادشاہ کی خدمت میں آتے ہیں اپنا حلیے کو بدل کر کے بادشاہ کو پہچان لیتا ہے. کہیں ایسے نہ ہو کہ بادشاہ کچھ دنوں کے بعد ہم کو دربار سے نکالے دے. اگر دربار سے نکال دے تو ہمارا کیا بنے گا؟ ایک دن بادشاہ کی خدمت میں حاضر اور کہا کہ بادشاہ, ہم تو جب بھی آتے ہیں آپ کے خدمت میں, آپ کے دربار میں, اپنے حلیہ بدل کر کے آپ ہم کو پہچان لیتے, ایک بار ہم کو موقع دیجیے, اگر اس میں ہم کو آپ کو دھوکہ دے دیا پھر ہم کو دربار سے نکالے دیجیے. تو بادشاہ نے کہا کہ ٹھیک ہے, ایک بار موقع تو دیں گے, اگر ہم نے آپ کو نہیں پہچان لیا تو جو چیز آپ مانگیں گے, چاہے بادشاہ مانگیں گے, تب بھی دے دیں گے. ٹھیک ہے, وہ روپے گیا, باہر نکل گیا, تو اب تیاری کر رہا ہے. اس نے کیا کر لیا ہے, مسلح خرید لیا ہے, لوٹے لے لیا ہے, تسبیح لے لیا ہے, اور چہرے پر سنت رسول کو سجا لیا ہے, اور جہاں مین راستہ ہے جس سے لوگ آتے جاتے دربار کے بادشاہ کے دربار کی طرف, اس میں بیٹھ گئے. اور بیٹھ گئے کیا کر رہا ہے, تسبیح کر رہا ہے, اللہ اللہ کا ذکر کر رہا ہے. اسے بھی لگا ہوا, لوگ دیکھ رہے ہیں, اس کے تسبیح کو دیکھ کر کے لوگ اس پر بڑے احترام کی نگاہ ڈالتے ہیں, احترام میں تعظیم کرتے ہیں. تو وہاں کے جو قریب کے لوگ اس کے عقیدت مند بن گئے, اور ان کے پاس کوئی کانا لا رہا ہے, کوئی پیسہ لا رہا ہے, کوئی کچھ لا رہا ہے, لیکن وہ نہ پیسہ لے رہا ہے, نہ کسی کا کانا لے رہا ہے, بلکہ اپنے تسبیح میں لگائے ہوا ہے, تسبیح پڑھ رہا ہے. تو یہ خبر جا کر کے بادشاہ تک پہنچ گئی کہ آپ کے دربار کے نیچے میں راستے پر ایک اللہ والا بیٹھا ہوا ہے, نہ کسی کا پیسہ لے رہا ہے, نہ کسی کا کانا لے رہا ہے, صرف ذکر ہی میں لگا ہوا ہے, صرف اللہ اللہ کر رہا ہے, وہ اس کا کام ہی نہیں. بادشاہ کو بھی اندر سے علماء سے تو پہلے اس کو محبت تھی, وفا سے تو محبت پہلے تھی,
اس کے دل میں بھی احساس جاگے کہ بھائی تو اللہ والا ہے تو پیسہ بھی نہیں دے رہا ہے، اگر اللہ والا نہیں ہوتا تو پیسہ لے لیتا، لوگوں کا کھانا کھا لیتا، لیکن تو پیسہ بھی نہیں لے رہا ہے، لوگوں کھانا بھی نہیں دے رہا ہے، تو اس کے دل میں بھی محبت پیدا ہو گئی۔ تو ایک دن بادشاہ نے ارادہ کی کہ چلو ہم لوگ اس کی خدمت میں جائے، اس کی دعا لے لیں۔ تو بادشاہ چلا، اس کے پاس چلا، اور اس کے پاس جب پہنچا تو وہ جو بہرپا تھا جس نے شکل سردر کر کے تسبیح پڑھ رہا تھا، جب بادشاہ کو نظر پڑے تو اندر سے اس کو خوف طاری ہوا کیونکہ بادشاہ کو پہچانے لگے، اور بادشاہ بیچارہ بھی تو حقیقت سے کہے تھے، پہچانے کے سے تو کہے نہیں۔ تو تھوڑی دیر بادشاہ وہاں بیٹھا رہا اور اس سے دعا لیا اور اشرفیوں کے تعلق پیش کر دیا۔ جب اللہ والے ذکر کر رہے ہیں یہ اشرفی آپ کے سونے چاندی قبول کر لیجیے۔ تو بہرپا نے کہا کہ میں اشرفی کے لیے تو نہیں بیٹھا ہوں، میں تو اللہ کا ذکر کروں، اشرفی اپنے کرنے چاہیے، آپ کو اشرفی کی ضرورت نہیں، آپ کے دولت کی ضرورت نہیں۔ تو بادشاہ وہ خدمت بن گئے کہ اتنا سونا چاندی ہم دے رہے ہیں، نہیں دے رہے ہیں، یہ تو واقعی بہت بڑا اللہ والا ہے۔ تو جیسے بادشاہ وہاں سے روانہ ہو گئے، تھوڑا سا آگے چلا تو یہ بہرپا اٹھا اور صرف بادشاہ کے پاؤں میں گر گیا، اور بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ اگر سر کامل ہو تو میں کچھ عرض کرنا چاہتا ہوں۔ تو بادشاہ نے کہا کہ اللہ والے تیرے بزرگ ہیں، ہمارے پاؤں میں گر گئے، ہم تو گناہگار آدمی ہیں، آپ کو سر کا امن ہے، کیا کہنا چاہتے بولیے۔ تو اس بہرپے نے کیا کر دیا، اپنے پہلے والا چہرہ دکھا کہ بادشاہ میں کوئی بزرگ نہیں ہوں، میں کوئی اللہ والا نہیں ہوں، میں وہی بہرپا ہوں، اور آپ کو میں نے دھوکہ دے دیا ہے۔ تو بادشاہ نے کہا کہ میں نے آپ سے وعدہ کیا کہ اگر آپ ہم کو دھوکہ دیں گے تو آپ جو چاہیں گے دیں گے، بادشاہت بھی دیں گے، ہم مانگے کیا مانگنا چاہتے ہو؟ تو بہرپے نے کہا کہ بادشاہ مجھے کوئی چیز کی ضرورت نہیں، نہ بادشاہت کی ضرورت ہے، نہ دولت کی ضرورت ہے، میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ میں نے صرف اللہ والوں کے شکل اختیار کر لیا، دنیا میرے تابع ہو گیا، بادشاہ میری خدمت میں حاضر ہوا، اب اس نے صورت ہی اختیار کیا ہوا ہے۔ اگر میں نے واقعی اللہ کا ذکر کا راستہ پکڑ لیا تو انسان کیا جانور بھی کیا ہوگی میری محبت کرنے لگے۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ عبدالرحمن جامی نے اپنی کتاب میں لکھا ہوا ہے۔ مسلمانوں اللہ والوں سے محبت کر کے رکھنا ہی چاہیے، اور محبت کا مطلب کیا ہے؟ اس واقعی سے ہمیں درس ملتا ہے کہ مرید کو اگر صرف اپنے بزرگ کا طور طریقہ اختیار کرے، ان کی سیرت و شکل کو اختیار کرے، تب بھی انشاءاللہ والعزیز کل بروز معاشر کیا ہوگا؟ جنہوں نے اپنے پرک کا، اپنے بزرگوں کا، غوث پاک کا، خواجہ غریب نواز کا صرف طریقہ اختیار کر لیا، انشاءاللہ والعزیز وہ محروم نہیں رہے گا، دنیا میں بھی اپنے پیر کے فیض و برکات سے مالا مال ہوگا، اور کل بروز معاشر اس کا عشر اپنے پیر کے ساتھ ہو سکتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو کافی ہو چکا ہے۔ تو میں نے جس آیات مبارکہ کی تلاوت کی ہے، اللہ جل شان ساتھ مبارکات نے تین چیزوں کا ذکر کیا ہے، تین چیزوں کا ذکر کیا ہے، ایک ایمان کا ذکر کیا ہے، اور ایک تقویٰ کا ذکر کیا، اور اس کے بعد فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ کہ ایمان اور تقویٰ کے بعد آپ کیا ہو جاؤ؟ صادقین کے ساتھ ہو جاؤ۔ کیا معلوم ہو اس آیت سے؟ پہلے ایمان کا ذکر کیا کہ سب سے کیا کرو، کیا بنو؟ مومن بن جاؤ۔ اور ایمان والوں کے دو کوالٹی ہوتی ہیں، ایمان والے دو قسم کے ہوتے ہیں، ایک ایمان قانونی ایمان، شرعی ایمان، ایک ہوتا ہے حقیقی ایمان۔ قانونی ایمان، شرعی ایمان تو یہ ہوا کہ آپ نے کلمہ پڑھ لیا، کسی مشرک نے کلمہ پڑھ لیا، اب شریعت کی نظر میں کیا ہو گیا؟ وہ مسلمان ہو گیا۔ اس شریعت کی نظر میں، شریعت کے قانون میں کیا بن گیا؟ مسلمان بن گیا۔ ہمارے مفتی صاحب تشریف فرما ہے، اب اس کو مسلمان سمجھا جائے گا، اس کے ساتھ مسلمان جیسے سلوک کیے جائیں گے۔ اور ایک حقیقی ایمان ہے، حقیقی ایمان وہ ہے کہ ایک مسلمان کے نزدیک دنیا سے، دولت سے، اولاد سے، تمام چیزوں سے زیادہ محبوب کون بن جائے؟ اللہ اور اللہ کے رسول محبوب بن جائے،
وہ کیا ہے؟ حقیقی ایمان ہے۔ اس لیے تو اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، کہ تم اس سے وہ مسلمان کامل حقیقی مومن بن ہی نہیں سکتا ہے جب تک میرے محبت ان کے دل میں اولاد سے، باپ سے، دنیا کے تمام چیزوں سے زیادہ نہ ہو جائے، وہ کامل مومن بن ہی نہیں سکتا۔ جب آپ کے دل میں تمام چیزوں سے، کوٹھی سے، زمین سے، جائیداد سے، تجارت سے، ماں باپ سے، بیٹی سے، بیٹی سے، بیوی سے، تمام چیزوں سے زیادہ اللہ اور اللہ کے رسول کی محبت آپ کے دل میں آ جائے گا، تب آپ کے دل میں کیا ہوگا؟ حقیقی ایمان ہوگا، آپ مومن کامل بن جائیں۔ اور صحابہ کرام نے اس کا مظاہرہ کیا ہے۔ جنگ احد کے موقع پر حضرت طلحہ ابن عبید اللہ رضی اللہ تعالی حضور کے صحابی ہے، جنگ احد چل رہی ہے، صحابہ کرام کو عظمت کا سامنا ہے، صحابہ کرام تھوڑے سے منتشر ہو گئے اور کفار لڑتے لڑتے حضور کے قریب پہنچ گئے، حضور کے قریب پہنچ گئے، مسلمان منتشر ہو چکے ہیں۔ تو حضرت طلحہ ابن عبید اللہ کیا کر رہے ہیں؟ حضور کے سامنے میں کھڑے ہیں اور کیا کر رہے ہیں؟ کفار کے تیروں کو کبھی ہاتھ سے روکتے ہیں، کبھی سینے سے روکتے ہیں، اور یہاں تک آئے کہ جب آپ تیر روکتے روکتے ایک تیر آپ کے سر پر لگا، زمین پر گر پڑے، بے ہوش ہو گئے۔ بے ہوش جب ہو گئے، جنگ ختم ہو گئی، تو اللہ کے رسول نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کو حکم دے دیا، ابوبکر جا کر ذرا طلحہ ابن عبید اللہ کی خبر لے آئیے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق گئے خبر لانے کے لیے، جب پہنچے تو کیا دیکھ کر کہ حضرت طلحہ ابن عبید اللہ ہوش میں ہے، تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ یہ طلحہ آپ کا حال، حضور پوچھ رہے کہ آپ کا کیا حال ہے؟ تو حضرت طلحہ نے فرمایا کہ یہ بتائے کہ حضور کا کیا حال ہے، حضور کا حال کیا ہے؟ تو حضرت ابوبکر صدیق نے کہ حضور تو صحیح سالم ہے۔ تو حضرت طلحہ اس کو 70 زخم لگ چکی ہے، ہاتھ شل ہو چکا ہے، بے ہوشی کے عالم میں یہ نہیں فرمایا کہ بھائی تو میرا کیا بنے گا، وہ تو دنیا سے رخصت ہو رہا، میرے تو ہاتھ شل ہو چکا ہے، نہیں فرمایا کہ حضور کا کیا ہے، حضور جب سالم ہے تو تمام غم کیا ہے، حضور کی کیا ہے، کمی ہے۔ تو صحابہ کرام نے باپ سے، دادا سے، زمین سے، جائیداد سے، کرسی سے، دنیا کے تمام چیزوں کے محبت ایک طرف، اور اللہ کے رسول اور اللہ کے رسول کی محبت ایک۔ سبحان اللہ۔ آج تو ہم لوگ تو ایمان والے ہیں نا، ایمان کو دعویٰ کیے ہوئے، لیکن اللہ کے راستے میں ایک تپڑ کاٹنے کے لیے تیار نہیں۔ قرآن کی عظمت کے لیے، حضور کے ناموس کے لیے ایک تپڑ کے لیے کوئی تیار ہے؟ ہرگز تیار ہے۔ لیکن صحابہ کرام نے حضور کی محبت میں، حضور کی عظمت میں سب کچھ قربان کر دیا، وطن قربان کر دیا، اولاد قربان کر دیا، جب ضرورت پڑی اپنے جان کو بھی قربان کر دیا۔ مسلمانوں، بزرگوں سے ہم لوگ محبت کرنا ہی چاہیے، اور اصل محبت کیا ہونا چاہیے کہ اگر بزرگ کا چہرے پر سنت رسول ہے تو مرید کو بھی کیا ہونا چاہیے، اپنے چہرے پر سنت رسول سجانا چاہیے۔ اپنی پیر نماز کا پابند ہے تو مرید کو بھی کیا ہونا چاہیے، 5 وقت نماز کی پابندی کرنا ہی چاہیے۔ پیر کیا ہے؟ حلال و حرام کی تمیز کرنے والے، مسجد میں جانے والے ہیں، نیک عمل کرنے والے ہیں، تو مرید کو بھی کیا کرنا چاہیے، اپنی زندگی کا اصلاح کرنا چاہیے، اپنی زندگی کو نیکی میں گزارنا چاہیے، اپنی پیر کی صورت و سیرت کو اختیار کرنا چاہیے، تب جا کر کے کیا ہوگا، آپ دنیا میں پیر کی فیوز و برکات سے مالا مال ہوں گے۔ ہم نے کسے فیوز و برکات کا معنی ہے، فیوز و برکات کا معنی تب سمجھیں گے کہ آپ کیا ہو جائیں گے، آپ انہیں صورت و سیرت کو پیر کے مطابق اختیار کریں گے، تب آپ کے سمجھ میں کہ فیوز و برکات ہے کیا ہے۔ آگے تو ہوا میں سب اڑ رہا، ہوا میں سب چل رہا۔
اور دوسری اللہ جل شانہ نے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اللہ نے فرمایا کہ ایمان رہو، سب سے پہلے ایمان کے اس کے بعد تقوی کا ذکر کیا ہے۔ اور اللہ والوں نے کیسے تقوی اختیار کی ہے؟ لکھا ہے کہ حضرت عاصم اپنے وقت کے بہت بڑے بزرگ گزرے، ہمارے علماء جانتے ہیں، ہم سے بہتر جانتے ہیں ماشاءاللہ، بہت بڑے بزرگ گزرے ہیں۔ ایک دن ان کے مرید جو بہت دولت مند مرید تھا، بہت اللہ نے اس کو دولت سے نوازا تھا، اس کی خدمت میں آیا اور کہا کہ حضرت ہم نے نئے مکان بنائے ہیں، ہم پروگرام کرنا چاہتے ہیں اور آپ کو دعوت دینا چاہتے ہیں، اب ہمارے گھر میں تشریف لے جائیے۔ حضرت نے انکار کر دیا کہ ہم جائیں گے نہیں۔ تو اس مرید نے بہت کوشش کی، بہت محنت سے ماجد کی، تو حضرت عاصم نے کہا کہ ٹھیک ہے ہم جائیں گے، لیکن ہماری 3 شرطیں ہوں گے، 3 شرطیں ماننے پڑیں گے، تب ہم جائیں گے آپ کے گھر پر، آپ کے دعوت میں جائیں گے۔ تو مرید نے کہا کہ ٹھیک ہے بھائی 3 شرطیں ہم بجا لائیں گے۔ تو کہا کہ پہلی شرط یہ ہے کہ جب ہم آئیں گے، ہم جہاں بیٹھنا چاہتے ہیں وہیں بیٹھیں گے، آپ کے کہنے سے نہیں بیٹھیں گے، جہاں بیٹھنا چاہیں وہیں بیٹھیں گے۔ مرید نے کہا کہ ٹھیک ہے بھائی اسٹیج پر نہیں بیٹھے گا تو نیچے ہم انتظام کر لیں گے، زمین پر گدب بچھائیں گے، وہیں پر بیٹھے، اسٹیج پر نہیں بیٹھے گا تو نیچے بیٹھے گا، نیچے ہم انتظام کر لیں گے۔ تو مرید نے کہا کہ ٹھیک ہے جہاں بیٹھنا چاہے وہیں بیٹھے۔ پھر دوسرا شرط یہ کہا کہ دوسرا شرط یہ ہے کہ جو چیز ہم کھانا چاہیں ہم کھائیں گے، آپ کے کہنے سے ہم نہیں کھائیں گے۔ تو مرید سوچے کہ ٹھیک ہے گوشت نہیں کھائے گا، مسلم نہیں کھائے گا، تو سادہ کھانے کا انتظام کریں گے تو سادہ کھانا کھا لے گا۔ تو کہا کہ ٹھیک ہے جو چیز آپ کھائیں گے آپ کھانے کی ہم ضد نہیں کریں گے۔ اور حضرت عاصم نے کہ تیسری شرط ہم نے تیسری شرط یہ ہے کہ جو ہم کہیں گے اس کو آپ کو کرنا ہی پڑے گا۔ تو مرید نے کہا کہ ٹھیک ہے کیا کہیں گے؟ آپ کہیں گے کہ نماز پڑھے تو نماز پڑھیں گے، زکوٰۃ ہو تو ہم زکوٰۃ دیں گے، یا وہ کوئی تسبیح بتائیں گے وہ تسبیح پڑھیں گے، اس میں کوئی پریشانی نہیں۔ کہا کہ ٹھیک ہے جو آپ کہیں گے وہی ہم کریں گے۔ تو ٹھیک ہے 3 شرطیں طے ہو گئے، وقت آ گیا تو حضرت عاصم تشریف لے گئے وہاں پر۔ جب وہاں پہنچے جہاں لوگوں نے چپل اتارے تو جا کر کے وہیں پر بیٹھ گئے، وہیں پر بیٹھ گئے۔ آپ مرید سے پہلے تو سمجھتے ہو جاتے کہ جو جہاں بیٹھیں گے آپ کچھ کہیں گے وہیں پر بیٹھ گئے۔ اس کے بعد کھانا لایا گیا، کھانا آپ کے سامنے میں رکھ دیا گیا۔ حضرت عاصم کے ساتھ آپ نے اپنے گلڑی سے سوکھی روٹی نکالی اور اس کو کھانا شروع کر دیا اور فرمایا کہ جو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ کھا رہے تھے وہی ہمارا طریقہ، اس طریقے کے مطابق ہم سوکھی روٹی کھائیں گے۔ تو مرید کچھ نہیں بول سکتا، پہلے تو سمجھوتا ہو ہی چکا ہے۔ تیسری جو کھانا وغیرہ ختم ہو گیا تو حضرت عاصم نے اپنے مرید سے کہا کہ تم ایسے کرو، آگ کو جلاؤ، آگ کو بھڑکاؤ اور اس پر ایک بڑا کڑائی لے آؤ، الٹا اس پر رکھ دو، اس آگ پر بڑے کڑائی کو لا کر اس پر الٹا رکھ دو۔ تو آگ جلایا گیا، اس پر بڑا کڑائی لے کر رکھ دیا گیا۔ جب پوری طرح سے گرم ہو گیا، ایک دم لال بن گیا وہ کڑائی، تو حضرت عاصم آیا اور اپنی جوتیوں کو اتار کر کے بسم اللہ پڑھ کر کے کڑائی پر کھڑے ہو گئے، اس گرم کڑائی پر کھڑے ہو گئے، بسم اللہ پڑھ کر کھڑے ہو گئے اور کہا کہ یہ لوگوں تم لوگوں نے مرغ و مسلم کھایا، کل بروز معاشر تم لوگ اس مرغ و مسلم کا حساب دینا پڑے گا۔ تم لوگوں کو کیا کرنا ہوگا؟ مرغ و مسلم کھا رہے ہو تو کیا کرنا ہوگا؟ اللہ کے بارگاہ میں اللہ کے رسول کی صورت و سیرت کو اختیار کرنا ہوگا، تو پھر کیا ہوگا؟ تو دنیا میں بھی اللہ جل شان یہ مقام عطا فرمائے گا کہ آج جیسے وہ بھی آپ کے لیے گل گلزار بنے گا، اور کل قبر میں جو جائیں گے قبر کیا کرے گا؟ روضۃ من ریاض الجنہ بنے گا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، تقریب حضور عالی فیضان سرکار بابو حضور، نعرہ تکبیر، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اب اس کے بعد اللہ جل شان نے حکم دیا کہ ایمان رکھو، تقوی اختیار کرو، وَكُونُ مَعَ الصَّادِقِينَ۔ اب کہا کہ ہم صادقین کے ساتھ ہو جاؤ، پہلے ایمان رکھو، عقیدت درست رکھو، ایمان درست رکھو، سنی بن کر کے رہو، اور اس کے بعد متقی بن جاؤ۔ اب کیا ہو جاؤ؟ نیکوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ اب اگر نیکوں کے ساتھ تو کیا ہو گئے؟
نیکیوں کے ساتھ ہو گئے تو آپ کیا ہو جائیں گے؟ اللہ والوں کے فیض و برکات سے مالا مال ہوئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ لیکن ہم لوگوں کو جو فیض و برکات نہیں مل رہے، کیوں نہیں مل رہے؟ ہمارے اندر کوئی تقوی ہے۔ ایمان کا تو یہ عالم ہے کہ اگر یہاں پر کوئی تسبیح والا جائے، ایمان کا یہ عالم ہے کہ سب جانتے ہیں کہ یہ وہابی دیوبندی ہے، اس کا عقیدہ درست نہیں، اس کے باوجود بھی کیا کر رہا ہے؟ اپنی بیٹی کی شادی کو اس کر ہی رہا ہے۔ یہ آپ کی ایمان کی کمزوری ہے، یہ آپ کے عقیدے کی کمزوری ہے۔ تو ہم لوگ اپنے گھروں کی فیض و برکات سے خواجہ غریب نواز کے دربار میں جاتے ہیں، اتنا لمبا سفر کے اتنا خرچ کر کے جاتے ہیں، بس وہاں مزار شریف کے گھوم لیا پھر لیا، اس کے بعد چلے آئے۔ اگر آپ صحیح عقیدے کے ساتھ صحیح ایمان کے ساتھ جائیں گے اور نماز پڑھتے ہوئے جائیں گے، تقوی کرتے ہوئے جائیں گے، تو کیا ہوگا؟ آپ خواجہ غریب نواز کے فیض و برکات سے مالا مال ہو کر کے چلے آئیں گے۔ بہت کافی ہو چکا ہے۔ اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا، رب اخبر واشحس لو حلف اللہ علی اللہ لابرہ اللہ، کہ دنیا بزرگ فرمائے کہ دنیا میں کچھ ایسے لوگ رہتے ہیں کہ جس کا بال پرانگیدہ ہوتا ہے، بال ایک در بکھری ہوئے رہتے ہیں، اخبرا اور کیا غرض علود رہتے ہیں، لو حلف اللہ علی اللہ، اگر وہ قسم اٹھاتے تو اللہ جل شان اس کے قسم کو پورا کر ہی دیتا۔ بظاہر میں ایک دم کوئی ٹپ ٹاپ نہیں، کوئی کریم پروڈر نہیں، جیسے آج کل ہم لوگ پیروں کا انداز ہے نا، آج کل پھر تو یہ سمجھا جا رہا ہے کہ بڑا کھبا اور چبا ہوگا، خوب کریم لگاتا ہوگا، پاؤڈر لگاتا ہوگا، چمک دمک ہوگا، آج کل اس کو پھر سمجھا جا رہا ہے۔ لیکن اللہ کے رسول فرماتے ہیں کہ دنیا میں کچھ ایسے لوگ رہتے ہیں کہ بظاہر کیا ہے، کوئی ٹپ ٹاپ نہیں ہے، پڑے رہتے ہیں، گرد و غبار اس کا چہرے پر گرد و غبار ہے، بالوں میں کوئی تیل نہیں، کوئی کنگھی نہیں، پرانگیختہ بال ہے، لیکن ان کا مقام یہ ہے، حضور فرماتے ہیں اس کے مقام کو بیان کرتے ہیں، اس کا مقام یہ ہے کہ اگر وہ کسی شخص پر قسم اٹھائے کس کو ہو نہیں ہے، اللہ جل شان اس کے قسم کو پورا کر ہی دیتا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور بخاری شریف میں آتا ہے کہ حضرت انس کا ایک چاچا تھا نظر، یہ بہت ہی فقیر قسم، صحابہ میں تو مختلف صحابہ کرام تھے، بہت فقیر قسم کے صحابی تھے، تو اس کا ایک بہن تھا، کسی یہودی عورت کے ساتھ اس کے بہن کی جھگڑا ہو گیا، اور اس کے بہن یہودی کی عورت پر مکہ مارا، یہودی عورت کا دان ٹوٹ گیا۔ جب دان ٹوٹ گیا تو یہودی نے جا کر کے حضور کی خدمت میں مقدمہ پیش کر لیا کہ جو نظر کی جو بہن اس نے ہمارے ایک عورت کے منہ پر مکہ مارا اور اس کا دان ٹوٹ گیا، اس کا بدلہ ہم لوگ لیں گے، اس کا قصاص دینا ہی پڑے گا۔ تو صحابہ کرام نے یہودیوں کو بہت سمجھایا کہ تم لوگ کیا کر لو، اس کا بدلہ تاوان لے لو۔ وہ تیار نہیں ہو کہ نہیں، ہم لوگ قصاص لے لیں گے، جو قرآن میں حکم آیا ہے السن بالسن، اس کو بدلہ لیں گے۔ تو جب اللہ کے رسول تیار نہیں ہوا تو حضرت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت نظر سے فرمایا کہ تم کو کیا کرنا ہوگا، اس کا بدلہ دینا ہی پڑے، اس لیے کہ قرآن کا حکم ہے۔ تو جیسے اس کو قریب لیا گیا تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ تم لوگ ایسے کرو، ایک بار پھر جا کر کے اس یہودی سے پوچھ لو، اگر ہو سکتا ہے اس کے دل میں رحمت آیا کو تاوان لے لے۔ تو دوبارہ جب وہ یہودیوں کے پاس گئے تو یہودی نے کیا کہا کہ نہیں، ہم لوگ قصاص نہیں لیں گے بلکہ اس کا تاوان لیں گے، میں نے تیار ہو گیا تاوان پر۔ تو اس وقت اللہ کے رسول نے فرمایا رب اکبر اشہزا لو حلف اللہ علی اللہ لابرہ اللہ، یہ حضرت نظر جو اللہ کے رسول کے ثابت تھی، قسم اٹھائی تھی کہ کیا ہوگا کہ اس کا دانت نہیں توڑا جائے گا، تو اللہ جل شان اس یہودیوں کے دل میں ڈال دیا اور وہ کیا ہو گیا، تاوان پر تیار ہو یہ گئے، قصاص چھوڑ کے تاوان پر تیار ہو گئے۔ تب حضور نے فرمایا
ربا اخبر اشخصا لو حلف علی اللہ لابرہ اللہ، کہ کچھ ایسے لوگ دنیا میں رہتے ہیں کہ اگر وہ قسم اٹھا دے تو اللہ جل شانہ اس کے قسم کو پورا کرے گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو اللہ والوں کے تو بڑا مقام ہے، لیکن اللہ والا ہو تو ہم لوگ کوئی اللہ والے ہیں؟ 5 وقت نماز پڑھ لیا تو ہر جلسے میں ہم لوگ سنتے سنتے تو ایک دم ہم تو پانی ہو جاتے بھائی۔ نماز تو پڑھے تو ہر مسلمان کو پڑھنا ہی پڑے گا۔ اللہ والے تو وہ تھے، خواجہ فرید نواز اللہ والے تھے نا۔ پوری طاقت ایک طرف، کفار ایک طرف اور اللہ والا ایک طرف، شکست کس کو ہوئی، تباہی کس کو ہوئی، بربادی کس کو ہوئی؟ پوری طاقت کفار کے طاقت کو کل بھی شکست ہوئی تھی، آج بھی اگر ایسے اللہ والا پیدا ہو جائے تو شکست ہوتا ہے۔ بے شک، سبحان اللہ۔ آج تو اللہ والے کیا ہے، مرغ مسلم میں لگے ہوئے ہیں، پھر ڈیمانڈ کر رہے ہیں کہ ہم آ رہے ہیں، ہمارے لیے اسی کا انتظام کرنا ہی پڑے گا، مرغ مسلم بنانا ہی پڑے گا، توشک بچانا ہی پڑے گا، ایسے روم کا انتظام کرنا ہی پڑے گا، اتنا نذرانہ دینا ہی پڑے گا، تب اللہ والا آیا۔ بے شک، بے شک۔ اللہ والا تو وہ دے گا۔ اللہ والا تو وہ تھے جو کیا کر رہے تھے، اپنے گدڑے سے روٹی کا ٹکڑا نکال کر کے حضور کی سنت کو سمجھ کر کے اس پر گزارا کیا۔ خواجہ فرید نے کم پریشانی اٹھائی ہے، ذرا مفتی صاحب کے تقریر اس بارے میں کبھی سن لیجیے، کیسے کیسے تکلیف، کیسے کیسے پریشانی اٹھائی ہے، لیکن آپ نے کبھی قرآن کا دامن حضور کی سیرت کو چھوڑا نہیں، کبھی نماز کو چھوڑا نہیں، کہ تلاوت کو نہیں چھوڑا ہے، جس کے نتیجہ یہ ہوا کہ اس وقت کے جو راجات ہے نا پرتھوی کی راج، صرف وہ نہیں بلکہ تاریخ نے لکھا ہے کہ 90,000 مشرکین نے اسلام قبول کر لیا ہے۔ آج تو ہمارے مسلمان جا کر کے مشرک بن رہے ہیں، ہماری بیٹی جا کر کے غیروں سے شادی کرنے چلے جا رہے ہیں، مجرم میں جا رہے ہیں، جا رہے کہ نہیں جا رہے؟ یہاں تو خیر اللہ کا شکر مسلم علاقہ ہے، ہمارے دربھنگا میں، بہار میں ایسے مسلمان ہیں کہ تھوڑی لکھی لڑکی، بی پاس لڑکی، خاندانی لڑکی، خوبصورت لڑکی، چمار کے ساتھ جا کر کے شادی کر لیتے مندر میں چلے جاتے، چمار کے ساتھ۔ ہمارے بغل میں مہتر رہتے ہیں، جو خانقاہ جاتے ہیں تو دیکھتے ہیں مہتروں کا وہاں ایک مالا ہم لوگ کے بغل میں ہے۔ ایک دن ایک بڑھیا ہمارے پاس ہے، بیٹھے ہوئے ہمارے پاس آئے کہ ہمارا گھر تو یہ ہو گیا ہے، منحوس ہو گیا ہے۔ اس کو اپنے زبان میں دوسرا کچھ بولتے کہ منحوس ہو گیا۔ ہم کہا کہ کیسے منحوس ہو گیا؟ کہ منحوس اس ہو گیا کہ ہمارا بیٹا دلی میں رہتا تھا، کام کرتا تھا، وہاں سے مسلمان لڑکی لے کر کے چلا آیا ہے، مسلمان لڑکی لے کر کے چلا، ہمارا گھر تو منحوس ہی ہو گیا۔ ہم کہا کہ اس کو بگا دو، گھر سے نکال دو۔ کہتے ہیں کہ اس کو نکال رہے ہیں، گھر سے بگا رہے تو لڑکی جائے ہی نہیں رہی۔ ہم کہا کہ ہم کیا کریں گے، اس میں تو ہمارا کوئی کام ہی نہیں۔ کچھ دن کے بعد پھر وہ بڑھیا آئی، کہا کیا بولے، کیا مانگا، کیا بات ہے؟ کہا کہ یہ ہو گیا، ہمارا بیٹا بھی چلا گیا، وہ لڑکی بھی دونوں دن تک واپس چلی۔ اب مسلمان کا یہ حال ہے۔ یہاں تو اللہ کا شکر ہے شادی بھی ہو رہی ہے، لیکن یہاں سب سے بڑی کمی یہ ہے کہ دان ہوتا ہے اس کا ایک دم عروج پر جا رہا ہے، پنڈال ایک دم عروج پر جا رہا ہے۔ ایک پنڈال پر مسلمان کتنا خرچ کر رہا ہے؟ 2 لاکھ 2.5 لاکھ ایک پنڈال پر خرچ ہو رہا ہے۔ اور اب یہاں مدرسے کے لیے چندہ مانگے، مفتی صاحب یہ گھنٹہ پسینہ بہائیں گے تو بمشکل کیا ہوگا، کوئی 100 روپے، کوئی 500 روپے، کوئی 2000 روپے دینے کے لیے تیار ہے۔ اور پنڈال میں کتنا خرچ کرے گا؟ 2 لاکھ 3 لاکھ ایک پنڈال میں خرچ ہو رہا ہے۔ تو کیا اللہ کے بارگاہ میں آپ کو جواب دینا نہیں پڑے گا؟ کتنی بچیاں ہیں، مسلمان بچے، خوبصورت بچے، پڑھی لکھی ہے، خاندانی ہے، لیکن آپ کی پنڈال کی وجہ سے، آپ کے دار و دہیز کی وجہ سے اس غریب بچے کی شادی ہی نہیں ہو رہی ہے۔ ہم تو علاقے میں دیکھ رہے ہیں نا، غریب بچی ہے، خوبصورت، بہترین خوبصورت ہے، خاندان والی ہے، حیا والی ہے، پڑھی لکھی ہے، لیکن
لیکن آپ کے پنڈال کی وجہ سے 2 لوگ پنڈال جو بنا رہا ہے اس پنڈال کی وجہ سے اور آپ کے 4 چکر کی وجہ سے اس غریب بچی کی شادی نہیں ہو رہی. اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اور ہمارے علماء تو اسٹیج پر تو کوئی اس کا اظہار ہی نہیں کر رہے ہیں. ہمارے علماء کو تو یہ ہونا چاہیے کہ ایک تنظیم بنا کر کے اور یہ ارادہ کر لیتے کہ ہم لوگ اس لڑکی کا نکاح ہی نہیں پڑھائیں گے. جو کیا کرے گا 2 لاکھ روپے ڈال سجائے گا. اس لڑکے کا ہم نکاح نہیں پڑھائیں گے. جو کیا کرے گا لڑکی سے کوئی ڈیمانڈ کرے گا کہ موٹر سائیکل دو تو 4 چکر دو تو فریج دو تو اسی دو. جو ڈیمانڈ کرے گا اس کا تو ہم لوگ نکاح ہی نہیں پڑھائیں گے. لیکن مصیبت ہے کہ مولانا صاحب کو اگر 2000 4000 دما دیا تو حرام کو بھی حلال بنا کر کے رکھ دیا. اور ہم تو کتنے مولانا کو دیکھ رہے ہیں کہ ماشاءاللہ اس کے پاس بھی پیسہ آ جائے گا تو وہ پھر کیا کر رہا ہے؟ آپ سے زیادہ اپنی اسراف کا مظاہرہ کر رہا ہے. تو اس کے ذمہ دار کون ہے؟ ہم سب سے بڑے ذمہ دار ہیں. ہمارے علماء ذمہ دار ہیں. ہمارے سرمایہ دار ذمہ دار ہیں. آپ کو اللہ نے دنیا دیا، دولت دی ہے، تو اس دنیا کو کیا کرو؟ اس غریب بچی کی جو شادی نہیں ہو رہی ہے آپ اس کی شادی کرا دیجیے، اس میں خرچ کر دیجیے. اگر اس غریب بچی کا گھر بس گیا اور اس نے اللہ کے بارگاہ میں ہاتھ اٹھا لیا، آپ کا دنیا بھی بنے گا، آپ کا خیر بھی بنے گا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اگر آپ نے اس غریب بچی کا گھر بسا دیا ہے، اس کے ہاتھ پہ کر دیا ہے، وہ اپنے سسرال میں بس گئی ہے، اور اس غریب بچی نے اس لیے کہ غریب کی دعا کبھی رد نہیں ہوتی، اللہ کے بارگاہ میں قبول ہو ہی جاتا ہے. آج تو غریب کیا ہے؟ میلاد ہے، فاتحہ ہے، پوری دنیا کھا رہے پی رہے ہیں، اور گھر کے بغل میں غریب رہتا ہے، اس غریب کو دعوت دینے کے لیے کوئی تیار ہی نہیں، کھلانے کے لیے تیار ہی نہیں. اس لیے مسلمانوں یہ مت سمجھیے کہ ہم نے میلاد کر لیا تو ہمارا ثواب ملے گا. آپ نے میلاد کر لیا، سبزی کو بلا لیا تو فلان صاحب ممبر کو بلا لیا، تو پردان صاحب کو بلا لیا، تو فلان صاحب کو بلا لیا، تو فلان صاحب کو بلا لیا. ٹھیک ہے بھائی بلائیے، لیکن سب سے پہلے اپنے غریب کو دسترخوان پر بٹھائیے، یتیم کو دسترخوان پر بٹھائیے، اس کو عزت کے ساتھ کھلائیے. غریب کو اگر کھلاتے تو گاؤں میں تو ہم دیکھتے ہیں غریب کو اگر کھلاتے بھی ہے تو وہی روڈ پر تالے لے کر کے بٹھا دے گا اور اس میں تھوڑا دیر کر کے روانہ کرے گا. یہ کھلانے غریب کو کھلانے کا ہی طریقہ نہیں. جیسے امیر کو کھلاتے ہو اس سے زیادہ عزت کے ساتھ غریب کو کھلاتے. بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ. وہ کافی ہو چکا ہے اور پھر آپ لوگ سنتے سنتے تھک گئے. تو یہ محفل پاک ہر سال حضور کی عقیدت و محبت میں منعقد کی جاتے ہیں، اور ہمارے یہاں کے مدرسین جو محنت کر رہے ہیں، یہاں کے اراکین جو محنت کر رہے ہیں اور ادارہ چلا رہے ہیں آپ کے تعاون سے، ان کا پھل آپ کی نظروں کے سامنے 2 حفاظ کرام نے قرآن کا اپنی حفاظت اپنے سینے میں محفوظ کر دیا ہے. اور اس قرآن کے تعلق سے اللہ کے رسول نے ارشاد فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب ویدعو اقواما ویدعو بآخرین، کہ یہ ایسی کتاب ہے کہ اگر اس پر کوئی قوم عمل کرے گا تو اس قوم کو اللہ جل شانہ اس کلام کے ذریعے جو اس نے عمل کیا کلام الہی پر دنیا کی بھی سربلندی عطا فرمائے گا، دنیا کی کامیابی بھی عطا فرمائے گا، اور کل بروز معاشر میں بھی یہی قوم کیا رہے گی کامیاب و کامران. سبحان اللہ سبحان اللہ. اور وہ قوم جس قرآن پر عمل نہیں کرے، جیسے ابھی ہم لوگ چل رہے ہیں، قرآن سے تو ہمارا کوئی تعلق نہیں. قرآن کا یہ عالم ہے کہ مسجد میں تاک پر رکھا ہوا ہے، اس پر گرد و غبار پڑا ہوا ہے، مسلمان کو صاف کرنے کے لیے تیار ہے. تیار ہے کہ گاؤں وغیرہ میں جائیں گے، مسجد میں جائیں گے تو قرآن ہے کوئی پھٹا ہوا ہے، اس پر گرد و غبار پڑا ہوا ہے، اور مسلمان آ رہا ہے جا رہا ہے، امام صاحب بھی آ رہا ہے جا رہا ہے، لیکن کسی کو یہ توفیق نہیں ہوئی کہ قرآن کو ذرا صاف ستھرا کرے اور اس کو ادب و احترام کے ساتھ کسی اچھی جگہ پر رکھے. اس لیے حضور فرمایا ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویدعو بآخرین. اس لیے قرآن کو پڑھو اور قرآن کو سمجھو. قرآن میں کیا لکھا ہوا ہے
قرآن کون چیز کا حکم دے رہا ہے، کون چیز سے منع کر رہا ہے، اس کو سمجھو اور اسے پر اپنی زندگی اختیار کرو، تو پھر انشاءاللہ دنیا میں بھی سربلند و کامیاب رہیں گے، اور جب دنیا سے رخصت ہو جائیں گے تب بھی اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا نصیب ہوگی، جنت نصیب ہوگا، اللہ کا رضا نصیب ہوگا۔ اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا ہے کہ اللہ جل شانہ آپ کو اور ہم کو اور ہر مسلمان کو اپنی زندگی کو قرآن و حدیث کے مطابق، حضور کی سیرت کے مطابق، حضور کی محبت کو اور حضور کی عظمت کو دل میں رکھ کر کے زندگی نصیب فرمائے اور اسے پر موت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔